بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غضنفر ہاشمی اور پروگرام ہے اوپن مائنڈز. ناظرین، دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے بڑے کام سر انجام ہوئے ہیں، تخلیقی عمل سامنے آئے ہیں، تبدیلی آئی ہے، انقلاب آیا ہے، اس کے پیچھے ایک جنون اور جذبہ تھا. لوگوں کے اندر کچھ کر گزرنے کی للک اور لگن اور امنگ موجود تھی. سیاسی جماعت ہو، انڈیویجول ہو یا مذہبی جماعت ہو، وہ جب تک ان کے اندر جنون یا جذبہ نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتی. ملک میں انتخابات کا عمل ہو، تبدیلی کا عمل ہو، انقلاب کا عمل ہو، کوئی بہتری سسٹم کو میں اندر بہتری لانے کا ایک جذبہ اور عمل ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک جنون چاہیے ہوتا ہے. شاید اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جناب عمران خان نے یہ کہا ہے کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے ایک پاگل پن کی ضرورت ہے. تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور جناب طاہر جاوید آج ہمارے ساتھ اسی پہلے کی طرح موجود ہیں. طاہر جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. یہ جو بیان سامنے آیا ہے عمران خان صاحب کا کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے ایک پاگل پن کی ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے وہ وہی بات کر رہے ہیں، جذبہ اور جنون، یا کچھ اور ہے؟ میرا خیال ہے کہنا وہی چاہ رہے ہیں کہ جذبہ اور جنون چاہیے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن پاگل پن میں کر رہے ہیں، جو میرا خیال ہے غلط ہے. اس کو پاگل پن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ عقل سے ہٹ کے کوئی بات کر رہے ہیں. اچھا، تو جب آپ عقل سے ہٹ کے کوئی چیز کر رہے ہیں تو وہ کتنی اچھی ہوگی، اس کے اندر کتنی حکمت ہوگی، اس کے اندر کتنے اچھے رزلٹس نکلیں گے، یہ اس کے کوئی بندہ بھی انڈورس نہیں کر سکتا. کہ پاگل پن کی تو پاگل پن کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ رانگ. کیا جناب عمران خان نے ابھی تک جو کام کیے ہیں وہ تو اس زمرے میں نہیں آتے؟ جنون تو بہرحال ہے ان کے اندر، جذبہ ہے، جنون بھی کسی حد تک ہے. اب جذبہ اور جنون کے ساتھ ساتھ حکمت اور ایک رائٹ ڈیسیجن ایٹ دا رائٹ ٹائم پالیسی بہت ضروری ہے. جو عمران خان صاحب ہمیشہ مار کھاتے ہیں وہ انہی چیزوں سے کھاتے ہیں کہ ہی کین برنگ اے کراؤڈ، he can put some spirit in the youngsters and bring them out and show them some futuristic ideal scenarios. لیکن پھر he gets stuck on that ideal scenario. جو اچیو ہو تو فائن، اگر وہ اچیو نہیں ہوتا تو عمران خان صاحب does not want to budge for what maximum possible thing he could achieve. یعنی فلیکسیبلٹی نہیں ہے کچھ نہیں. اچھا، and that is his weakness. It's a huge weakness. کیا یہ بھی پاگل پن ہے؟ that is the پاگل پن. اگر آپ دیکھیں کہ اب وہ گلیری کی طرح جی میری چڑھنیاں اترنیاں دیکھیں صرف، اور اس کے بعد رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے، نتیجہ نل ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ how many time you will do this exercise, how many time you bring people out from their house, how many time you going to speak to them, how many time you will spend thousands and thousands dollars rupees اور لوگوں کی energies day off from work and all that, so many different time. اور اس کے جب بھی آپ you get too little bit too close to achieve something, if you don't achieve what you want, let's say you want 100%, if you are about to achieve 50%, 60%, you don't want to cut that deal. I think this is not right. لیکن جہاں پہ جو دھرنے ہوئے یا یہاں پہ جو ابھی جلسے ہو رہے ہیں، اس میں تم نے اچیو کیا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر قائد اعظم اور وہ لوگ جو اس وقت یہ کہتے ہیں نا نیا پاکستان، جو پرانا پاکستان ہے، جو اس وقت پاکستان بنایا قائد اعظم نے اور اس قائد اعظم کے ساتھ جتنے بھی باقی لوگ تھے، اگر ان کی سوچ کا فارمولہ بھی عمران جیسا ہوتا تو وہ پاکستان نہ بناتے. کیا فارمولہ تھا؟ ہاں، میں اب آپ کو یہ بتاتا ہوں. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جو ایک نقشہ تھا جو ڈکلیئر ہو گیا کہ جی یہ پاکستان ہوگا اور یہ انڈیا ہوگا، اس کے اندر گرداسپور کا ضلع اور ہوشیارپور کا ضلع اور 3-4 ضلع ایسے تھے جو اینڈ پہ جا کے اور جو ریڈ کلف نے جو بھی معاملہ ہوا اس کے اندر وہ نکال دیے. ٹھیک ہے نا. اب یہ وہ چیز نہیں تھی جو اوریجنل بات میں آئی. قائد اعظم اٹک جاتا ہے دھرنا دے کے جی یا تو وہ لیں گے سارا یا نہیں لیں گے، تو کیا ہونا تھا؟ آپ کو پتہ ہے اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، یعنی قائد اعظم کی فہم و فراست پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ. اچھا، وہ کام وہ سارے اس کے ساتھ ہی ہوں گے نا، عمران خان کے ساتھ بھی. یعنی آپ کو اگر 2 ڈسٹرکٹ کا پھڈا پڑ گیا تو آپ یعنی چھوٹی سب سے بڑی، یاد رکھیں اس وقت کی سب سے بڑی مسلم کنٹری اس کو لوز کر رہے ہیں، اس کو لوز کر دیں. صرف 2 ڈسٹرکٹ، وہ بھی پورے 2 ڈسٹرکٹ نہیں، ایک مطلب چلیں 2 ڈسٹرکٹ پکڑ لیں. یہی چیز عمران خان کے اندر ہے کہ اگر جب یہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، دیکھیں واٹ از پالیٹکس. پالیٹکس کا سمپل چیز ہے یو ایکسپلور دا میکسیمم پاسبلٹیز اینڈ گیٹ اچیو واٹ میکسیمم یو کین اچیو آؤٹ آف اٹ، ناٹ آل، میکسیمم.
عمران خان صاحب جی یا مائی وے یا ہائی وے، اور درمیان میں کچھ نہیں. ہی از آن دا ہائی وے، ہی از آلویز گوئنگ ٹو بی آن دا ہائی وے. لیکن ایک چیز انہوں نے اچیو کی ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے قوم کو اور ینگسٹرز کو، اور ایک امنگ اور روح جو پھونکنی ہوتی ہے نا وہ پھونک دی انہوں نے. ٹھیک ہے، چارج یہ اچیومنٹ ہے اس کی، بالکل اچیومنٹ ہے. اور وہ تیاری ہے اگلے الیکشن کی. بالکل صحیح. گاڑی سٹارٹ کر دی ہے، چلائی نہیں. ٹھیک، کتنی دفعہ سٹارٹ کریں گے؟ یہ کہانی ہے نا. اس کو دیکھیں، جو پرپز آف ایک ہوتا ہے صرف ایجیٹیشن کرنا اور ایک تحریک چلانا، ٹھیک ہے نا. یہ تو ہو گیا عمل کہ آپ تحریک چلا رہے ہیں. اس عمل کا رزلٹ، اینڈ رزلٹس جو ہے اس کو آپ نے کبھی اچیو نہیں کرنا. بالکل کرنا ہے. کچھ چیزیں اس تک پہنچنے کے لیے بھی تو ہوتی ہیں نا. ساری چیزیں اس تک پہنچنے کے لیے میں اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا، لیکن جب اف یو گیٹ ٹو کلوز، وائی ڈونٹ یو کلوز دیٹ ڈیل؟ دیٹس دا پرابلم. تو اس میں اڑ جاتے ہیں، وہ اڑ جاتے ہیں، بالکل اڑ جاتے ہیں. اچھا، بلکہ میں کہتا ہوں یہ اکیلے ہی اٹکے ہوئے ہوتے ہیں. جماعت اسلامی اس کے ساتھ الائنس ہے، وہ بھی اس سے کسی حد تک تنگ ہے، اور اس کو اڑیل ضدی، ابھی تو ان کے اختلافات تھے. ضدی عمران خان از نتھنگ بٹ اے ضدی بچہ. تو دیکھیں جی، اور یہ فضل الرحمان صاحب نے کل کہا بھی ہے کیا کہ بچگانہ سیاست ہو رہی ہے. بچگانہ سیاست ہو رہی ہے، اور اٹ از بچگانہ سیاست کے پیچھے لوگ بہت ہیں. فضل الرحمان کو پتہ ہے اس بات؟ نہیں، لوگ بہت ہیں، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن لوگ فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں جب حکومتیں ڈلیور نہیں کریں گی تو لوگ پھر کٹھے ہو جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن مجھے ایک چیز بتاؤ آپ، بڑی سادی سی کہانی ہے کہ یہ جو پچھلا دھرنا ہوا، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اس کا پچھلا کون سا ابھی جاری ہے؟ پچھلا ہی ہو گیا سمجھے اس کو. اچھا، یعنی وہ اس کو پچھلا ہی سمجھے. کون کچھ نہیں، ادھر کون ہے اسٹیج پہ زیادہ لوگ ہیں، نیچے کم اسٹیج پہ. ابھی انہوں نے اعلان تو نہیں کیا نا. نیچے کم اسٹیج پہ زیادہ، بس. اچھا، خطاب کرنے والے زیادہ، سننے والے کم. اچھا، یہ دھرنا رہ گیا پیچھے. لیکن کوشچن یہ ہے، اٹس اے سمبولک دھرنا. سمبولک دھرنا. اس دھرنے کے اندر کیا اچیو ہوا؟ دیکھیں لوگوں کو، دیکھیں ایک پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتے ہیں حکومتوں کے لیے. یہ ہاں ٹھیک ہے. ابھی آپ کا مطلب یہ ہوا کہ نواز حکومت پہلے سے بہتر کام کرنا شروع کر دے گی. بالکل. تو پھر ایمانداری کی بات بتاؤں، اس دھرنے کے جو اینڈ ریزلٹس کو یہی ڈکلیئر کر دیتے نا تو زیادہ اچھا تھا. تو پھر یہ کامیاب تو کہلاتا. انہوں نے پھر بھی نہیں کیے. انہیں ابھی بھی اس چیز کا کریڈٹ ابھی بھی نہیں لگا. پھر بھی نہیں ہوا. یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. تبدیلی جو ہے، دیکھیے تبدیلی اسی طرح ہی آتی ہے. آپ پریشر، آپ جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، پریشر بلڈ کرتے ہیں، آپ نعرے لگاتے ہیں، آپ گانے بجاتے ہیں. ایسے یہی ٹیکنیک ہے نا. تبدیلی اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں نا تو آنے والی ہے، تو آتی رہتی ہے. ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تبدیلی از دا اونلی ون از کانسٹنٹ. تو یہ جو اگر آپ اس تبدیلی کی اس ٹرم کو ریلیونٹ ٹرم ہے، اس کو اگر واقعی یوز کرنا ہی چاہتے ہیں تو مجھے تو آپ کچھ بھی نہیں کریں تو دن رات میں تبدیل ہو ہی جاتی ہے. کچھ نہیں کریں آپ، بلکہ آپ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں، وہ پھر بھی ہو جائے گا. تو یہ ڈونٹ اس کا موقف یہ ہے کہ جو موجودہ سسٹم ہے انتخابات کا، اس کے تحت تبدیلی نہیں آنے والی. کیونکہ وہی سرمایہ دار، وہی وڈیرے، وہی اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ جو ہیں اسی طرح واپس آ جائیں. اسٹیٹس کو کہ لوگ بالکل صحیح واپس آ جائیں گے. اب آپ کی وہی پارلیمنٹ. ایگزیکٹلی اسی چیز کو پکڑتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، نواز گورنمنٹ نے عمران خان کو الیکشن کمیشن کے اندر ریفارم کی دعوت، اجازت، پیشکش کی کہ نہیں کی؟ اب کی نا، پہلے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے لے لی انہوں نے جو کی ہے. اس کے اوپر بھی تو پھڈا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھڈا کب بنانا ہے آپ کا خیال ہے؟ I think Imran Khan does not want to resolve the matters. اچھا. He just wanted to highlight it. اچھا. That's it. یہ لڑائی لگتی ہے جیسے وہ محلے میں دو عورتوں کی لڑائی نہیں، بس وہ لڑائی ہے عمران خان کی لڑائی. اب اگر ریزالو کرنا ہے، گورنمنٹ از ریڈی ٹو ریزالو دس میٹر. آپ بیٹھو، جو اس ادر دین ریزگنیشن آف نواز شریف، ہر چیز کے لیے وہ ریڈی تھے. اگر آپ کو یہ ساری چیزیں ہی تبدیل کرانی تھی تو آپ بیٹھتے اور اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن لگواتے، اپنی مرضی کے اور بھی جو تبدیلیاں آپ کرنا چاہتے اس کو کرواتے. دے ور ریڈی ٹو ڈو اٹ. لیکن انہوں نے پھڈا یہ ڈال دیا کہ جی یہ پہلے ریزائن کریں. گھر سے کچھ اور لے کے چلے تھے. یعنی اوریجنلی جو ان کی پرابلم تھی وہ کچھ اور تھی. یہ چلتے چلتے پرابلم تھی یا دی گئی تھی؟ اب یہ آئی ڈونٹ نو
اس میں میں اگر آپ بولوں کہ یہاں ڈنڈی مار رہے ہیں. نہیں ڈنڈی نہیں مار رہا. یہ تو کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے امپائر تھا, یہ تھا, وہ تھا, لیکن ٹائم پہ نکلا کوئی نہیں ہے تو اس کیا کرے. ایوری باڈی از کنفیوز کہ تھا کہ ان کا کہتے ہیں پاگل پن, تو مجھے تو یہ بھی پاگل پن نہیں لگ رہا کہ بھئی پوچھا ہی نہیں, ٹیلی فون پہ آواز آئی دوسری طرف سے, پوچھا نہیں آپ کون صاحب ہیں. اچھا, کہتے ہیں آپ نکلو تبدیلی آ جائے گی. یہ نکل پڑے بغیر پوچھے. ان کا نام ہی نہیں پوچھا, آپ ہے بھائی صاحب آپ ہو کون اچھا, جو فون کر رہے ہو. کہتے ہیں امپائر ہے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے اس لیول کا پاگل پن. امپائر غائب ہو گیا. امپائر غائب ہو گیا. The one he was thinking is the one is not the one. اچھا, ویسے ایک بات ہے کہ امپائر بے شک غائب ہو جائے, بے شک اس نے اشارہ کیا ہو, بے شک وہ غائب ہو جائے, لیکن اگر امپائر کا اشارہ ہی ہو بے شک اور ماسز جو ہیں وہ ساتھ شامل ہو جائیں اور ایک تحریک بن جائے, تو پھر امپائر وہاں کیا کرے گا؟ یعنی امپائر بے شک غائب ہو جائے, امپائر بے شک بیٹھ جائے, امپائر بے شک مکر جائے, تو تبدیلی تو آ کے رہتی ہے پھر بھی. which is true. اوکے, لیکن کیا ایسا سینیریو یہاں نہیں ہے؟ انفارچونیٹلی عمران کے پاس وہ کراؤڈ نہیں ہے. اچھا, جو بندے اسٹک ٹو دا گراؤنڈ بیٹھ کے واقعتاً تبدیلی لا سکتے ہیں نا, جو پیپلز پارٹی ٹائپ کا کراؤڈ ہے, وہ نہیں عمران خان کے پاس. عمران خان کے پاس وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو شہری بابو دماغ سے بہت سوچتے ہیں, جو گھر کا بجٹ بھی بناتے پڑھے ہیں, لکھے لوگ گھر کا بجٹ بھی بناتے ہیں اپنا. ان کو پتہ ہے 7 دن باہر نکلیں گے تو بجٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ لوگ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے بھی وریڈ ہیں. ان کو پتہ ہے فیس نہیں دی جائے گی تو بچے گھر بھیج دیے جائیں گے. اس لیے ان کو یہ جو عمران خان کا آزادی انقلاب ہے نا, اس آزادی انقلاب کے لیے عمران خان کے جو فالوورز ہیں اس میں سے کوئی بھی شخص اپنے بچے کے ایجوکیشن کا 1 سال سیکریفائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی بھی شخص اپنے گھر کو جو گھر سے سمجھ لیں بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, نوکری کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یعنی سیکریفائز نہیں کر سکتے. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, سمجھدار لوگ ہیں, دماغ سے استعمال کرتے ہیں, اور انقلاب دل سے آتے ہیں. چلیں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ٹیک اے بریک, اسٹے ود اس.